قبیلہ، ورن، جاتی، آج یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آخری خطبے میں جو حج کے بعد انہوں نے فرمایا تھا، اس میں چند اہم چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی آنے والی نسلوں کے لیے، اور اس میں سب سے پہلے توحید، وننس آف گاڈ کے بارے میں ذکر کیا، اور دوسرے نمبر پر مساوات یعنی ایکویلٹی کا ذکر کیا۔ میں اردو ترجمہ اس پورشن کا جو مساوات سے متعلق ہے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کے بعد مزید گفتگو اس پہ کریں گے۔ مساوات کے بارے میں پہلے توحید کے بارے میں بات کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں، لوگو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں کو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں سے زیادہ عزت و اکرام والا، پوزیشن میں بہتر، وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ لفظ ویسے اصل میں تقویٰ ہے، یہاں پہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے گاڈ کانشیس۔ اس کا ٹرانسلیشن محمد اسد نے اپنے قرآن کی ٹرانسلیشن میں گاڈ کانشیس کیا ہے۔ پازیٹیو ورڈ ہے، ڈرنے والا جو ہے تھوڑا سا ایک نیگیٹو کنوٹیشن والا ہے۔ کسی عربی کو عجمی پہ یعنی عرب کو نان عرب کے اوپر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، پریفرنس نہیں ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور نہ ہی کسی نان عرب کو عرب کے اوپر کوئی پریفرنس ہے۔ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے، بلیک وائٹ سے زیادہ اونچا نہیں، اور وائٹ بلیک سے زیادہ اونچا نہیں۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہے، گاڈ کانشیسنس جو ہے وہ دیٹ از دا بیسک اسٹینڈرڈ۔ انسان سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام کی حقیقت اس سے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت و بردری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے، اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے، اور مزید بہت ساری اور بھی اس میں ہیں بات۔ کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں قبیلے اور ذات کے بارے میں، تو یہ ایک چیز جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن ہو گئی کہ آپ کے عمل اور آپ کے طریقہ کار، اس کے بیسس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی پوزیشن کا تعین کیا جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ پنجاب میں قصور، ضلع قصور میں، جہاں کے سید عبداللہ شاہ، جن کو پنجابی شاعری میں اکثر بلے شاہ کے نام سے مشہور ہیں، ان کی شاعری ہمیں نظر آتی ہے۔ بلے شاہ کے جو پیر اور مرشد تھے وہ اڑائی تھے۔ اڑائی کا مطلب ہو گیا کہ زمینداری کرنے والے، کھیتی باڑی کرنے والے، سبزی اگانے والے۔ اور اس قسم کا جو ہے وہ ریشل فرق جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا سوسائٹی میں۔ تو اس لیے وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں، بلکہ پوری کی پوری نظم ہے وہ، میں کچھ پورشن اس کا پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا اردو ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کروں گا۔ بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھر جائیاں، یعنی بلے شاہ کو سمجھانے کے لیے اس کی بہنیں اور بھابیاں آ گئیں۔ من لے بلیا ساڈا کہنا چھڑ دے پلہ رائیاں، کہ اے بلے شاہ تو ہماری بات سن لے اور اس رائی کا جو ہے پلہ چھوڑ دو، اس کے پیچھے چلنا چھوڑ دو۔ آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکان لائیاں، یعنی تم نے کیوں اپنے خاندان کا نام بدنام کر دیا کہ تم ایک رائی کے پیچھے چلتے ہو، حضرت علی کی اولاد ہونے کے باوجود، آل نبی ہونے کے باوجود۔ آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ جی کہ جو رائی ہے وہ سب سے بڑا سائی ہے، اور جو رائی کے پیچھے چلے تو وہ اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ پھول اور پتے ہی ہوتے ہیں، اور تقریباً جنت کا نظارہ ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پریجڈس ایک ذات کا، اونچی ذات کا ہونے کا موجود تھا۔ یا کسی ایک اور شعر میں کہتے ہیں، چل بلیا چل اتھے چلیے،
کہ اے بلے چلو ایسے ایک مقام پر ایسی جگہ چلے جائیں جتھے سارے انے، جہاں پہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اندھے ہوں، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تو نہ کوئی سانو مننے، تو وہاں پہ نہ کوئی ہماری ذات کو جانے اور نہ کوئی ہم کو مانے کہ جی کہ یہ بہت بڑے خاندان کا آدمی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی تھی پنجاب میں، اور اس کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے۔ اب یہ اڑائیں کا جہاں تک تعلق ہے، چونکہ شاہ عنایت جو ہے وہ اڑائیں تھے، بزرگ تھے، علم اور حکمت میں جو ہے وہ بلند تھے، اسی لیے جو ہے بلے شاہ جیسا آدمی ان کا مرید تھا۔ لیکن ایک خاص قسم کا کمپلیکس جو ہے وہ پیریڈ ٹائم رہا، اور اس دور تک بھی رہا کہ جب جنرل محمد ضیاء الحق اس نے تختہ پلٹ کے بعد میں جب حکومت سنبھالی اور وہاں کا صدر ہو گیا، اور وہ اڑائیں قوم سے تعلق تھا ان کا، تو انہوں نے ایک ہسٹری کا جو ہے سلیبس وہ سارا چینج کر دیا۔ اس میں ایک کتاب ہے دا مرڈر آف ہسٹری، پاکستان کے ایک ہسٹورین نے لکھی ہے، کہ عزیز کر کے میرے خیال میں غالباً نام ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے یہ سلیبس میں ڈال دیا کہ اڑائی قوم جو ہے وہ بیسیکلی پنجاب کی رہنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ باہر سے آئی ہوئی ہے، اور یہ بہت علم و دانش میں اور شجاعت میں، بہادری میں بہت بلند ہے۔ ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو ذرا اپ گریڈ کر کے دکھائیں۔ یہ صرف اس چیز کو دکھاتا ہے کہ ان کو ایک خاص قسم کی ان کی سوسائٹی اور ان کے قبیلے کے بارے میں وہ عزت جو ملنی چاہیے تھی شاید ان کو نہیں مل رہی تھی، باوجود اس کے کہ ایک بزرگ صوفی بلے شاہ کے جو پیر و مرشد تھے وہ اڑائی تھے۔ یہ اڑائی وہ ہوتا ہے جو اگر آپ کشمیری میں آپ اس کو دیکھیں تو جس کو آرم بولتے ہیں، سبزی اگانے والے جو لوگ ہوتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درس دیا کہ ایک مساوات ہونی چاہیے، آنے والے وقتوں میں مختلف جگہوں کے اوپر وہ مساوات جو ہے وہ اس اعتبار سے نہیں رہی۔ میں انگلستان میں 2010 میں تھا ایک سینئر فیلوشپ کے سلسلے میں، مختلف ممالک کے لوگ وہاں تھے، پولیس آفیسرز تھے، ایک سوڈان کے تھے محمد بن ابی بکر، ایک پاکستان سے بھی تھے ایس ایس پی، ان کا نام تھا سلطان رانا، سلطان سلیمان رانا، اب وہ پنجابی اسپیکنگ ہے۔ تو صبح کے وقت جب جاگنے کا وقت ہوتا تھا تو وہ بڑی زور سے آواز لگاتے تھے مجھے کہ شاہ جی جاگ گئے ہو؟ تو میں جواب دیتا جی کہ ہاں جاگ گئے ہیں۔ اب یہ ہمیشہ کا سلسلہ جو تقریباً 1 ماہ چلتا رہا، تو ساتھ والے کمرے میں جو ہے وہ سوڈان کے جو افسر تھے وہ ایک دن آ کے انہوں نے مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا مسٹر مجتبیٰ وائی از اٹ دیٹ ان دا مارننگ ہی کال یو شاہ جی؟ تو سلیمان رانا ساتھ ہی موجود تھے، تو انہوں نے ایکسپلین کیا، انہوں نے کہا کہ جی کہ کیونکہ یہ سید ہیں اور آل رسول ہیں اور ہمارے پنجاب میں ان کو شاہ جی کہا جاتا ہے۔ تو وہ کچھ بات سمجھا۔ نارتھ افریقہ میں بھی آپ دیکھیے کہ کیا فرق تھا موجود۔ انہوں نے کہا او دیٹ مینز یو آر اے شریف۔ میں کہا جی۔ تو انہوں نے ایکسپلین کیا، انہوں نے کہا جی ہمارے نارتھ افریقہ میں جو شریف ہیں وہ علیحدہ ہیں، بڑے باعزت ہیں، لیکن باقی لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے زیادہ نہیں ہیں، نہ ان کی تعظیم و تکریم اس قدر زیادہ ہے کہ ہم یہ جسارت بھی نہیں کرتے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھ کے ان سے بات کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ افریقہ تک بھی یہ گورا کالا اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود رہی ہیں، یہ صرف پنجاب تک ہی محدود نہیں تھا۔ جہاں تک تعلق ہے ورن اور جاتی کا، اپنشد ہے ایک ستیہ کام۔ یہ ایک ایسا لڑکا ہے ستیہ کام جو ایک رشی کے پاس پڑھنا چاہتا ہے۔ آپ سمجھ لیجیے کہ ایک یونیورسٹی ہے اور اس میں ایک سرٹیفکیٹ یہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کا ورن کیا ہے، آپ کا گوتر کیا ہے۔ تو جب وہ جاتا ہے وہاں پہ تو اس کو اپنا گوتر معلوم نہیں، اپنی ماں سے پوچھتا کہ جی کہ میں کس کی اولاد ہوں؟ تو ماں جواب دیتی ہے کہ میں ایک داسی رہی ہوں اور بہت سے لوگوں کی خدمت میں رہی ہوں۔ اب تمہارے باپ کی جاتی کیا ہے اس کے بارے میں مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ تمہارے باپ والد کون ہیں۔ تو یہ چلے جاتے ہیں گوتم رشی کے پاس اور ان کو کہتے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، کہ جو اس وقت کا طریقہ تھا کہ جی کہ کس ذات کے ہو،
ब्राह्मण हो क्या हो, تو یہ اپنی حقیقت بیان کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میری ماں کا نام جو ہے وہ جابلا یا اسی قسم کا کوئی نام ہے، اور والد کا نام نہیں، میری ماں نے مجھے یہ بتلایا. تو گوتم رشی جو ہے وہ کافی خوش ہوتے. انہوں نے کہا کہ سچ بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کردارن اور اس کی روح جو ہے وہ پاک ہے، اچھی ہے. تو وہ ان کو دے دیتے ہیں تقریباً 400 گائیں، اور کہتے ہیں کہ ان کو لے کے تم جنگل میں چلے جاؤ اور واپس تب آنا جب ان گائوں کی تعداد 1000 ہو جائے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گوتر. گوتر اس کو کہتے ہیں، گو گائے ہے، تر گوتر ہو گیا کاؤ شیڈ. یعنی یہ گوتر ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جو ایک ہی کاؤ شیڈ کا استعمال کرتے ہوئے ان کی گائیں بٹتی ہوں. تو یہاں پہ گوتم رشی نے اپنی 400 گائیں ستیہ کام کو دی اور بولا کہ جاؤ اور ان کو جب 1000 بنا کے لانا تو اس کے بعد تمہاری تعلیم جو ہے وہ میں آگے کروں گا. یہ چلے گئے جنگلوں میں گھومتے گھامتے. تو انہوں نے اپنا ایک آشرم قائم کیا، برہمچریہ آشرم میں رہتے رہے، اور تقریباً 1000 ان کی جب گائیں ہو گئی تو یہ واپس آئے. لیکن اس دوران آبزرویشن کے ذریعے سے ان کی یہ دیکھتے رہے اگنی کو، آگ کو، بیل کو، اسی طرح سے ہنس کو، اور اسی طرح سے واٹر برڈ جو ہوتا ہے پکشی پانی والا، ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ آبزرویشن سے وہ علم حاصل کرتے رہے. اور جب وہ واپس آئے تو 1000 لے کے گائیں، تو گوتم رشی نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں تم کو کوئی اور اس سے زیادہ علم دے سکتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اپنا گوتر ایز پر دی کیپیبلٹی اور سچ ہونے کی وجہ سے گوتم رشی نے ان کو دیا. مختصراً بات یہ کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کسی کا کوئی نام ہے جس سے اس کو پکارا جائے، یا اس کے والد کا نام ہے جیسے کہ پیرنٹیج ہم لکھتے ہیں، اس حد تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن اس بیسس کے اوپر کسی کو کسی سے کم تر اور بدتر سمجھنا میرے خیال میں درست بات نہیں ہے، اور ہم کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. آئندہ کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.